بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہباز IT اکیڈمی کی طرف سے محمد شہباز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اردو ڈاکومنٹیشن کے لیے مائکروسافٹ آفس کے کون سے ورژن کو استعمال کریں۔ دیکھیں، ہم جانتے ہیں کہ مائکروسافٹ ورڈ دیگر سافٹ ویئر کے ساتھ مل کر ہمیں ایک پیکج کی شکل میں ملتا ہے جس کو ہم مائکروسافٹ آفس کہتے ہیں، اور مائکروسافٹ آفس کے اس وقت بہت سے ورژنز مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ 2007، 10، 13، 16، 19 اور اس طرح آفس 360 وغیرہ، یہ بہت سے ورژنز ہیں۔ تو اب ہم کون سا ورژن استعمال کریں کہ ہمارا اردو ڈاکومنٹیشن کا کام آسانی کے ساتھ انجام پائے۔ دیکھیں، 2007 تو بالکل میں آپ کو ریکمنڈ نہیں کروں گا۔ اگر آپ کے سسٹم میں 2007 انسٹال ہے تو آپ اس کو انسٹال کر دیں اور آپ جو ہے اس سے آگے کے ورژن کے اوپر موو کر دیں، کیونکہ 2007 کے اندر بہت سی کمیاں ہیں اردو ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے۔ جو 2010 ہے، 2013 اور اس سے اوپر کے جتنے ورژن ہیں، تمام ورژن جو ہیں یہ اردو ڈاکومنٹیشن کے لیے بالکل پرفیکٹ ہیں۔ لیکن میں آپ کو جو ریکمنڈ کروں گا وہ 2010 کو ریکمنڈ کروں گا، کیونکہ 2010 ایک لائٹ ویٹ ورژن ہے اور سسٹم کی پرفارمنس کے اوپر بھی کوئی اس کا خاص اثر نہیں پڑتا، اور اس کے اندر وہ تمام سہولتیں، وہ تمام کمانڈز، وہ تمام آپشن موجود ہیں جو کہ اردو کی ڈاکومنٹیشن کے لیے ہمیں چاہیے ہوتے ہیں۔ تو میں تو آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ آپ 2010 کو ہی استعمال کریں، کیونکہ یہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ لیکن اگر آپ کے سسٹم میں 2013، 2016 یا اور کوئی ورژن ہے تو تب بھی بالکل ٹھیک ہے۔ وہ تمام سسٹم جو ہیں وہ تمام سافٹ ویئر اس قابل ہیں، وہ تمام ورژنز اس قابل ہیں کہ ہم جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے۔ لیکن 2010 کو میں اس لیے ریکمنڈ کرتا ہوں کہ لائٹ ویٹ سافٹ ویئر ہے، اور بہت بار کافی لوگوں کی جو ہے وہ سسٹم کی جو پرفارمنس ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی، تو اس لیے ان کے لیے تو یہی ریکمنڈ ہے کہ آپ 2010 کو استعمال کریں اور اپنے کام کو آسانی کے ساتھ کریں، اس میں آپ کو کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ تو آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔